السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قانون سے آگہی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ آج کا سوال جو ہے وہ اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو اس کا جواب ہوگا اور دوسری ایک گزارش ہوگی میری اپنی۔ آج میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے یہ کہا کہ میرے والد صاحب چونکہ ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی نافرمانی کرتا ہوں، تو انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ اپنی جائیداد سے عاق کر دیا ہے، اور انہوں نے اخبار میں اشتہار بھی دے دیا ہے کہ جی اس سے یہ میری نافرمان اولاد ہے اور میرا اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا میری جائیداد میں اب اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کا انہوں نے اخبار میں ایک اشتہار دیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے باقی جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی گھر میں یہی دھمکی دی ہے اور یہی کہا ہے کہ بھائی یہ جو جائیداد ساری ہے میں کسی نہ کسی فلاحی ادارے کو دے دوں گا، ساری کی ساری تم لوگوں کو نہیں دوں گا حصہ۔ تو اب اس نے کہا کہ اب مجھے یہ بتا دیجئے کیا ہم ان کے وارث بھی ہیں، تو کیا اب ہمارے والد صاحب ہمیں جائیداد سے مطلب عاق کر سکتے ہیں، یا ساری جائیداد جو ہے یہ کسی فلاحی ادارے کو دے سکتے ہیں جبکہ ہم ان کے وارث ہیں، زندہ ہیں، ہم موجود ہیں؟ تو کیا اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ لیکن سر سب سے پہلے تو یہ سوال جو ہے نا، اس کا پہلا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں، یہی کہوں گا آپ سے کہ خدا را آپ نے جو بات کی، آپ نے جائیداد کے بارے میں سوچا، لیکن آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میرے والد صاحب کیوں ناراض ہیں، ان کو منانا ہے، ان کے پاؤں پکڑنے ہیں۔ یہ جائیداد یہ چیزیں تو آنی جانی شے ہے، یہ تو آپ کو ملی نہ ملی آپ ہی کو مل جائیں گی، وہ کیا کریں گے؟ وہ تو خیر انہوں نے غصے میں آ کے یقینی طور پہ آپ نے ان کا دل دکھایا ہوگا، کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی۔ اب آپ سب کو غور تو یہ کرنا ہے کہ والد صاحب کو کیسے منایا جائے کہ ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے، ان کی منت کرنا، انہوں نے ساری زندگی آپ کے لیے جدوجہد کی، آپ کے لیے چیزیں بنائیں، آج آپ کو چیزوں کی فکر ہے، ان کو منانے کی فکر نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو منا لیں گے تو آپ کا یہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا ویسے ہی۔ اور وہ کچھ چیز جو ایسے اگر وہ دنیا سے ناراض چلے گئے اور آپ نے ان کے پاؤں نہیں پکڑے، ان سے معافی نہیں مانگی، تو ان ٹکوں کا سکوں کا لے کے آپ کیا کر لیں گے؟ پھر ایک زندگی میں آپ کو احساس ہوگا، آپ کی بھی اولاد ہوگی آگے۔ تو بھائی میں تو صرف گزارش ہی کر سکتا ہوں آپ سے، خدا را اپنے والد صاحب کو راضی کریں، ان کو منع ہی اتنا بڑا کام نہیں، آپ اولاد ہیں ان کی، آپ ایک دفعہ ان کے پاؤں پکڑیں گے وہ 100 دفعہ آپ کو چومیں گے۔ تو خدا را ذرا اس میری چھوٹی سی بات کو بہت سمجھیں، یہ آپ کے پیر ولی ہیں، یہی سب کچھ ہے، اس سے اچھا رشتہ دنیا میں کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ اس کو اتنا وہ نہ لے کہ بس وہ ہمیں جائیداد میں حصہ نہیں دیں گے تو کیا کسی کو دے دیں گے، اس حد تک نہ سوچیں، ان کو منانے کا سوچیں کہ تاکہ ان کا دل خوش اور باغ باغ ہو جائے، اور وہ دنیا سے جب بھی جائیں اللہ کو لمبی زندگی دے، وہ خوش جائیں۔ تو خدا را ان چیزوں کے بارے میں صرف نہ سوچیں۔ اب رہی دوسری بات کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب نے جو ہے نا آپ کو عاق کر دیا اور اخبار میں اشتہار بھی دے دیا۔ دیکھیں بھائی، قانونی طور پر جو ہے اور شرعی طور پر عاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عاق کر دینے سے یا اخبار میں دینے سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ بھائی اس کے لین دین سے میرا کوئی معاملہ نہیں، تو یہ جانے، اس کا کام جانے، لہذا اب وہ، لیکن جو جائیداد ہے اس کے اندر شرعی اور قانونی آپ وارث ہیں۔ وہ اگر آپ کو عاق کر بھی دیتے ہیں، اخبار بھی دے دیتے ہیں، تب بھی اللہ ان کو لمبی زندگی دے، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کو اسی طرح شرعی حصہ ملے گا جس طرح آپ کا شرعی حصہ ہے۔ اب دوسرا پہلو، اب دوسری بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ وہ باقی بھی بہن بھائیوں کو یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ساری جائیداد جو ہے وہ کسی فلاحی ادارے کو دے دیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ ان سے بھی تنگ آ کے انہوں نے کہا ہوگا کہ بھائی میں تم سب میں سے کسی کو بھی نہیں دوں گا، یعنی وہ اتنے تنگ پریشان ہوں گے جس سے میں اندازہ کر رہا ہوں۔ تو خدا رہا آپ سب ان سے معافی بھی مانگیں۔ اور باہر دوسری بات دیکھیں، وہ آپ نے کہا نا یہ جو ترکہ اور وراثت ہوتی ہے نا، یہ انسان کے مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ ابھی آپ کے والد صاحب جو ہیں اس ساری جائیداد کے مالک بھی ہیں، وہ اکیلے مالک ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر کچھ کسی کو ملتا ہے نا تو وہ ان کے مرنے کے بعد جو ہے ترکہ وراثت جب بنتی ہے، ابھی اس ٹائم آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، ان کا مکمل اختیار ہے، وہ جو چاہیں اس پراپرٹی کے ساتھ کریں، چاہے ساری کی ساری کسی فلاحی ادارے کو دے دیں، آپ نہیں روک سکتے۔ بے شک آپ وارث ہیں، لیکن میرے بھائی میرے، آپ ترکہ نہیں ہے، یہ ابھی ترکہ تو مرنے کے بعد بنتا ہے، لہٰذا وہ جو چاہیں وہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، کسی کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اب میں یہ بتا دوں کہ چلو ان کے لیے بھی، کہ جو میں ایک معلومات کے لیے بھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے کسی وارث کو یعنی ترکہ سے محروم کرے گا، اس کو جنت کی میراث میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی حدیث کی روح سے یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی بھی وارث کو اس کے شرعی حصے سے یا ترکے سے محروم کرے گا تو اس کے لیے جنت سے محرومی کی وعید ہے، یعنی اتنا سخت ہے وہ معاملہ کہ اگر کوئی محروم کرے گا۔ تو میں یہ بتاؤں آپ کو لاسٹلی بھی دو لفظوں میں وہی بات کہ وہ آپ کو عاق کیا ہے، لیکن آپ شرعی طور پہ جو ہے نا وہ سب چیزوں کے مالک بھی رہیں گے، شرعی حصہ بھی آپ کو ملے گا۔ اور دوسرا ہے کہ وہ دے سکتے ہیں کسی فلاحی ادارے کو، آپ روک نہیں سکتے، اگر دے دیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ان کو آپ منائیں بھی، اور یہ جو جائیداد ہے
یہ ظاہر ہے کہ آپ اس کے وارث جو ہے نا ان کے جانے کے بعد دنیا سے بن سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ کچھ نہیں کر سکتے. لہذا بھائی میں پھر یہی کہوں گا کہ ان کو منائیں. یقینی طور پہ وہ بس تھوڑا بہت غصے میں ہیں، ٹھنڈے ہو جائیں گے. انہوں نے کیا کرنا ہے، سب کچھ آپ ہی کو دے کے جانا ہے، لیکن جائیداد سے زیادہ ان کی فکر کریں، ان کو منانے پر غور کریں. تو بہرحال یہی ایک میری آپ سے درخواست تھی. السلام علیکم.